الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج 20واں روزہ ہے اور آج ہی غروب آفتاب کے بعد ہم اور آپ رمضان کے اس مبارک عشرے میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ، جو اپنی مثال آپ ہے، جس کی خصوصیات، جس کی انفرادیت، جس کا انوکھا پن یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس عشرے کو کئی ایک بڑی چیزیں عطا کی ہیں. واعظین و مبلغین سے آپ نے یہ سماعت کیا ہوگا، کتابوں میں آپ کو یہ پڑھنے کا اتفاق رہا ہوگا کہ پروردگار نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا، مسلمانوں پر اعتکاف کو اپنے محبوب کی سنت قرار دیا. مزید یہ کہ اللہ پاک نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا اور مسلمانوں کو اپنے محبوب کی تعلیم کے ذریعے اس کا پابند کیا کہ وہ اس کو تلاش کریں اور اس کی تلاش و جستجو میں وہ اپنے آپ کو لگائیں، کھپائیں اور اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گو کہ اس آیت اور آخری عشرے میں باہم کوئی مناسبت دکھائی نہیں پڑتی ہے، اور حق جل مجدہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے. لیکن جب ہم دوسری ایک آیت کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی جو سورہ قدر پر مشتمل ہے، اور وہ آیت ایک نہیں ہے، کئی ایک آیتیں ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو اب ان آیات کی تلاوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان کے انہی آخری 10 دنوں میں نازل فرمایا ہے. چنانچہ آپ ان آخری 10 دنوں کو، اس آخری عشرے کو جس میں آج آپ قدم رکھیں گے، جس آخری عشرے کو پا لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ آپ کے ہاتھ آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک کے گزرے ہوئے 2 عشرے، اس سے پہلا عشرہ اور یہ عشرہ جو گزرا چاہتا ہے، یہ سب بھی بڑی برکتوں کے حامل ہیں. اور امام الانبیاء کی زبان مبارک نے تو بہت کچھ واضح کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا ہے اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ. اللہ پاک رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت لوٹاتا ہے اور دوسرے عشرے میں مغفرت تقسیم کرتا ہے. تو یہ عشرے جو گزر چکے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، خصوصیت ہے، اور پروردگار کی رحمتوں اور اس کی جانب سے ملنے والی مغفرت کا سلسلہ اس میں بھی منفرد ہے، یکتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو، رمضان المبارک میں جو اہمیت حاصل ہے، اور یوں اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک جن اعمال کی بنیاد پر
پروردگار نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ رمضان المبارک میں جن اعمال پر خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء نے زور دیا ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے بندوں کی دنیا میں ایک گونا ترقی ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی محبت کے حصول اور وصول میں حد درجے کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بظاہر پتہ نہیں چلتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں تو قرآن پاک کے اترنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے باہم جو مناسبت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن جب دوسری آیت کا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے آخری 10 دنوں ہی میں نازل فرمایا۔ تو آخری عشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید جس عشرے میں اترا ہے، اور قرآن مجید کو جس عشرے میں پروردگار نے نازل کیا ہے، اس عشرے کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب حقیقی کے کلام کے اترنے کا زمانہ عزت و شرف والا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے محبوب کی بات چیت کا وقت پیارا اور عزیز ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی محبوب ہو، کسی کا کوئی چاہنے والا ہو، یا کوئی کسی کو چاہتا ہو، تو جس زمانے میں اس سے بات ہوئی ہے، یا جس زمانے میں اس سے ہم کلام ہونے کا شرف اس بندے کو اس کی اپنی محبت کی دنیا اور پیمانے کے اعتبار سے حاصل رہا ہے، اس عاشق کے لیے، اس محبوب کے لیے جی وہ زمانہ جس میں وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوا ہے، حد درجے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے کو جتنی امپورٹنس دیتا ہے اور جتنی اہمیت دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ اپنے محبوب سے ملا ہے، یا اس زمانے میں اس کے محبوب کا خط اس کو ملا ہے۔ اور آج کل تو چونکہ دنیا بہت آگے ہو گئی ہے، اب تو خط وط کا سلسلہ کہاں رہتا ہے، اب تو براہ راست محبوب سے بات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زمانے ہیں جس زمانے میں محبوب سے ہم کلام ہونے کے لیے خطوط کے سہارے لیے جاتے تھے، تو وہ زمانہ آدمی کے لیے ذرا ممتاز ہوتا ہے، ذرا منفرد ہوتا ہے، جس زمانے میں اس کے محبوب کی خطوط یا فون کالز یا ملاقات کا زمانہ اگر کہیں کہ وہ ملاقات کا زمانہ ہوتا ہے، تو میرے بھائی اللہ رب العزت کے کلام کے اترنے کا زمانہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ تو گویا پروردگار نے اپنے محبوب پر جو کلام اتارا ہے، اس حقیقی کلام کے اترنے کا زمانہ آخری عشرہ ہے۔ تو یہ عشرہ اپنے آپ میں اللہ کے یہاں جو اہمیت رکھتا ہے، اور پھر قرآن مقدس کے نزول نے اس عشرے کو جو 4 چاند لگائے ہیں، قرآن پاک آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے بالکل تصویر کو صاف کیا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی اپنی ایک شان ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا آپ کا علم بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس کو علم حاصل ہے قرآن کریم کے معانی کا اور مفاہیم کا، اس کو تو لطف دوچند ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کے حروف کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کو بھی جو لطف آتا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہوتا ہے۔ چنانچہ اچھا قرآن پڑھنے والا اگر تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو ایک عامی انسان جو قرآن کے معانی سے، اس کے اسرار سے، اس کی دنیا سے کسی صورت واقفیت نہیں رکھتا ہے، وہ محض اس کے حروف سے جس درجے لطف اندوز ہوتا ہے اور لطف پاتا ہے، اور جس درجے اس کو مزہ حاصل ہوتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو کسی
قرآن کے پڑھنے والے قاری کی قرآن کی تلاوت کے بعد اپنے دل کی دنیا میں احساس اور جذبات کا ایک جہان آباد کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو ہم اپنے لیے اس درجے امپورٹنس دے کر اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم اب شام تک گزرنے کے بعد جو گھڑیاں گزر کر ہمارے شام تک گھڑیاں جو گزر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ایک نئی شام کا اور اس کے بعد نئی صبح کا آغاز ہوگا تو وہ کتنا اہم زمانہ ہے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں جتنا ممکن ہو سکے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عجیب بات یہ کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جس رات میں نازل کیا ہے، اس آخری عشرے کی دوسری بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے وہ رات بھی اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس مہینے کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس رات کی رفعتوں کے کیا کہنے۔ پروردگار نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے امت محمد کو ایک رات عطا کی ہے۔ اس امت کے افراد کی عمریں 200 سال نہیں ہے، اس امت کے افراد کی عمریں 150 اور 100 سال تک 150 اور کہیے اس سے زیادہ سالوں پر محیط نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے خوش نصیب لوگ خال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو 100 تک پہنچتے ہیں، ورنہ 40 پر بندہ ڈھیر ہو رہا ہے۔ مختلف عوارض، مختلف مسائل، مختلف حالات زندگی اس کو گھیرتے ہیں اور نتیجے میں وہ 40 تک پہنچتے حادثات کا، عوارضات کا اور مشکلات اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوانی جس کو کہتے ہیں، کہاں لوگ جی پا رہے ہیں؟ زندگی کے شباب کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، کہاں لوگ جی پا رہے ہیں؟ نوجوان بیماریوں کی راہوں میں، بیماروں کی راہوں میں اگر آپ کو سب سے زیادہ کوئی طبقہ دکھائی دے گا تو وہ نوجوان ہے۔ کبھی ان کو کمر میں درد ہے، کبھی ان کو کہیے کہ جناب من گردے فیل ہونے کی شکایت آ گئی کہ صاحب ڈائلسس پر جی رہا ہے۔ ان بوڑھوں سے جو آج بوڑھے ہیں ان سے پوچھیں، آپ یہ بتائیں گے آپ کو اب سے 3 دہائی پہلے جوانی دکھتی تھی اس زمین پر۔ یہ بتائیں گے آپ کو 2000 کی صدی سے پہلے صحتیں قدریں بہتر ہوتی تھیں۔ یہ بتائیں گے آپ کو کہ اب سے 50 سال پہلے شباب کی گرمی کے زمانے میں لوگ شدت کی گرمی میں روزہ رکھنے کو نہ صرف یہ کہ ترجیح دیتے تھے، بلکہ اس شدت کی گرمی کے زمانے کے روزے رکھنا مشکل ہونے کے باوجود بھی برغبت شوق وہ روزہ رکھتے تھے اور 1000 قسم کی جفا کشیں اس میں برداشت کرتے، بالآخر یہ کہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ایسیوں میں پڑھ کر آدھا دن کٹ جانے کے بعد روزہ رکھنا مشکل ہے۔ آپ گزریے بستیوں میں، کتنی شدت اختیار کی جاتی ہے، کتنا کہا جاتا ہے، کتنا سنا جاتا ہے، 1000 قسم کے بیانات، ترغیبات اور لوگوں کا کہنا سننا۔ اس کے باوجود آپ کو ایسے بے وقوف، احمق، عقل کے اندھے سماج میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو دھڑلے سے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ گزریے، میری گزرگاہ یہ ہے، میں یہاں کلیہ سے ہوتا ہوا جاتا ہوں تو
تو خاص پلیا پر 2-3 دکانیں ہیں. آپ بے وقوف کے بچے بیٹھے ہیں روزی کمانے کے لیے، احمق عقل کے اندھے. رمضان کی توہین کر کے روزیاں کماؤ گے؟ اور پھر سوال یہ نہیں ہے کہ چائے پینے والے ان کے پاس چائے پینے آ رہے ہیں، سوال یہ کہ دکاندار نے دکان کھولی کیوں ہے؟ کیا یہ روزی رات میں نہیں مل سکتی تھی؟ نہیں، وہ اصل میں ہمارے گراہک تو غیر مسلم ہیں. تو غیر مسلم اگر آپ کے گراہک ہیں، نوراتری میں منڈی کیوں بند ہوتی ہے؟ سمجھے مسلمان اس حقیقت کو کہ ان کے یہاں ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب گوشت ان کے اپنے مذہب کے لحاظ سے گویا الاؤڈ نہیں ہے، تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مذہب اسلام کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانوں کی عادت اور ان کے مزاج کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ان کے اپنے مذہب کے لحاظ سے جو زمانہ ان کی اپنی تہذیب پر احترام کے قابل ہے، جب سے یو پی میں موجودہ مکھیہ منتری آئے ہیں لوگ بعض خطوں میں گوشت کو ترس جاتے ہیں، صرف نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن موجودہ مکھیہ منتری چونکہ جس پیٹرن سے آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پنڈت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنی تہذیب کی روشنی میں لوگوں کو اس کا پابند کرتا ہے. اور آج ان کے پاس طاقت ہے تو وہ اس طاقت کا استعمال کر کے کہتے ہیں تم پر بھی ہمارے ان دنوں کا احترام لازم ہوگا، دکان نہیں کھولو گے. لیکن ہمارے یہاں کون سمجھائے؟ بے وقوفوں کی ایک دنیا آباد ہے کہ صاحب روزی دیکھو جی، اب یہ روزی پہ اٹیک کرتے ہیں. میں نے تو کہا تھا رمضان سے پہلے، بہت شدت سے کہا تھا، کوئی رعایت مت کرو. رمضان کا احترام اگر پامال ہوتا ہے اور کوٹنے کی باری آتی ہے تو کوٹو. ان کے باپ کا رمضان نہیں ہے کہ ان ظالموں کی وجہ سے چند دکانداروں کی ساری بستی اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گی. کیوں؟ کیا سارے لوگ بے روزے دار ہیں؟ کیا سارے لوگ رمضان کا احترام پامال کرتے؟ نہیں، بڑی تعداد رمضان کا احترام بجا لاتی ہے، اس کو سر پر رکھتی ہے، روزے کے ساتھ گزارتی ہے. ان چند نالائقوں کی وجہ سے خدا کا عذاب پائیں. اس لیے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. علمان الحفیظ. اس لیے میرے بھائی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم سے قریب تر ہو رہا ہے. ہر گزرتی گھڑی کے بعد ہم قریب ہو رہے ہیں اس زمانے سے جو رمضان کے آخری دنوں پر، آخری ساعات پر اور آخری گھڑیوں پر مشتمل ہے. اور اس میں پروردگار نے نہ صرف یہ کہ بندوں کے لیے بہت سے فیصلوں کی رات رکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازشات کرنے کے لیے مستقل ماحول اور میدان بھی سجایا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ رات جو شب قدر میں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور جو آخری عشرے کی ممتاز رات ہے، اور جس رات کی بنیاد پر جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور جس رات کی بنیاد پر میں نے اور آپ نے یہ سب پڑھا اور سنا ہے کہ اس رات میں جزائیں لکھی جاتی ہیں، سزائیں طے ہوتی ہیں، مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کب کیا ملنا ہے، کون عزتیں پائے گا، کون رفعتیں پائے گا، اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام و مرتبہ طے ہوگا، یہ سب کا سب گویا اس رات میں اس دنیا کے ایک روحانی سسٹم کی بنیاد پر نظام طے پا رہا ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کی تلاش میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی کمر کو کس لیں اور رمضان کے آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور شب قدر کی تلاش کو ممکن بنائیں. اور ظاہر ہے کہ شب قدر میں عبادت کا بہترین وقت، رات کا آخری حصہ کسی بھی زمانے میں عبادت کا بہترین وقت ہوتا ہے. کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، طبیعت ہلکی ہوتی ہے، دعا میں خوب جی لگتا ہے، اور مغرب کی نماز افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے. کس کیفیت پڑھی جاتی ہے اندازہ لگائیے.
کیسے دوڑتے بھاگتے پڑھی جاتی ہے، کچالوؤں سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نماز ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، پکوڑیاں ذہن و دماغ پر حاوی ہوتی ہیں، وہ اور کھا لیتا پلیٹ میں رہ گئی. انڈے کی پکوڑی لڑ رہی ہوتی ہے، پیاز کی، ہزار قسم کی چیزیں آدمی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو میں نے گزشتہ ہفتے بلا وجہ نہیں کہا تھا، پھر مجھے گھورتے ہیں آپ لوگ، بھائی یار پھر آ گیا کھانے پہ نہیں آ رہا ہوں. قسم خدا کی، زیادہ یعنی کثرتی طعام زیادہ کھا کر اللہ کی محبت کے حصول کے راستے کو ممکن بنایا ہی نہیں جا سکتا. بھرے پیٹ مستی سوچتی ہے، عبادت کو طبیعت راغب نہیں ہوتی ہے. کھا کے دیکھ لو، جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی مستی سوجے گی. باہر کیف یہ کہ رمضان کا دوسرا آخری عشرہ چل آنے والا ہے اور انتہائی مبارک رات لیلۃ القدر اس میں ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کو خوب وصول کریں. اور اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اخیر کے 10 دنوں میں مومنین کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا پابند کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں آپ مسجد میں بیٹھ کر مسنون اعتکاف کا اہتمام کریں. مومنین سے کہا گیا کہ 20 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب عید کا چاند دکھ جائے، اطلاع مل جائے، موصول ہو جائے، تب تم مسجد چھوڑو اور ان 10 دنوں میں پڑے رہو منگتوں کی طرح، گداگروں، سوالیوں، فقیروں، بھک منگوں کی طرح اس ذات کی چوکھٹ پر جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، جس نے کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے، اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تم سب کو اس کی ضرورت ہے. کائنات کا ہر بڑا، کائنات کا ہر چھوٹا اس مالک کا دیا کھاتا ہے اور اس مالک کا محتاج ہے. میرے بھائی، میری اور آپ کی زندگی اپنے آپ میں اگر عبادات سے، طاعات سے اور پروردگار کی محبت سے خالی ہے تو بہت سنہرا موقع ہے کہ ہم ان گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان کو قیمتی بنائیں. رمضان کے آخری عشرے کو پروردگار نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے. قرآن مجید رمضان میں اترا ہے اور لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور لیلۃ القدر آخری 10 دنوں میں ہے، اور انہی آخری 10 دنوں میں پابند کر دیا گیا ہے اعتکاف کریں. ہمارے یہاں اعتکاف کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فارغ البال ہوتے ہیں، بڑی عمر کے چاچا اعتکاف کریں گے، اور جہاں نوجوان بیٹھتے ہیں وہ مستی کرتے ہیں. اعتکاف میں مستی، مٹر گشتی خوب ہو رہی ہے. اب ایک ٹرینڈ اعتکاف میں ان معتکفین کا چل پڑا ہے کہ جو اللہ کے بندے سوچتے ہیں استاد 10 دن سکون کے آ رہے ہیں، سونا سکون کا، رہنا سکون کا، اور کھانا تو مزے کا ہوتا ہے. ہر مومن چاہتا ہے ان کی کچھ خدمت ہو جائے. نہیں، اگر اعتکاف کرنا ہی ٹھہرا اور آپ کر رہے ہیں اور پروردگار آپ کو توفیق عطا کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ایک ایک لمحے کو وصول کیا جائے. اس کے کیا معنی ہے کہ معتکفین کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، بیٹھے ہیں باتیں بننے آ رہے، لگے ہوئے ہیں غیبتیں کر رہے. معتکفین ساری دنیا کو تم پر ناز ہے. دنیا سے مراد اس بستی کے ہر فرد کے تم ضامن ہو، ضمانت لے کر بیٹھے ہو. تمہارے اعمال اور تمہارے بیٹھنے کی بنیاد پر اللہ بستی کے بقیہ لوگوں پر رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے گا، اور تم ہی مستی کر رہے ہو. خراب بات ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے زمانے میں اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں رہنے کی وجہ سے مستقل نماز کا ثواب ملتا ہے. اور یہ بالکل صاف ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرو تو انتظار میں بھی نماز ہی کا ثواب ملے گا،
اور پھر جو باہر اعمال ہوتے ہیں جن میں معتکف جا نہیں سکتا، مثلاً یہ کہ وہ اللہ کا بندہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، مثلاً یہ کہ اور بہت سے اعمال ہیں جن میں معتکف اعتکاف کی پابندیوں کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ان تمام اعمال کا ثواب اس کو اعتکاف کی برکت سے مسجد میں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جو ثواب جو کارہائے نمایاں وہ باہر انجام دیتا ہے، ان تمام اعمال کا جو اعتکاف کی وجہ سے کٹ گئے اب وہ انجام نہیں دے سکتا، پروردگار ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس آخری عشرے کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے کو ہم شاپنگ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اب ہم نے 10 دن کا قرآن سنا، 20 دن کا قرآن سنا اور بس اب ہم فارغ ہو گئے۔ میاں ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن سننے کی ترتیب بھی بدلو، چاند سے چاند تک تراویح پڑھو اور اپنا معمول کا قرآن پڑھو۔ ایک سپارہ کم از کم مساجد میں یہ ترتیب ہونی چاہیے، ہر مسجد میں 1 سوا سپارہ ہو رہا ہو، اور معمول کے مطابق۔ یہ جو بند جاتے ہیں نماز پڑھنے والے کہ صاحب یہ یہیں پڑھیں گے جی، اب ہٹ نہیں سکتے، میرا پارہ چھوٹ جائے، اس ماحول کو آپ کریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ماحول کیوں نہیں بنتا ہے کہ تمام مساجد میں یکساں قرآن پاک ہو، جو نمازی جہاں چاہے قرآن پڑھے؟ اور کون سی دھن کر لی جاتی ہے ان بقیہ 10 دنوں میں، 12 15 14 دنوں میں کیا کر لیتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تکمیل کے بعد سوائے غفلت پڑھنے کے ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات پر غور کرے۔ جو لوگ 10-12 دن کا پڑھ لیتے ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں بعد میں۔ آگے ایک دن آخری دن بیان سنا، زور دیا، ترغیب ملی تو آگے، دوسرے دن آگے، تیسرے دن آگے، اس کے بعد چھٹی۔ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جی شیطان تو بند ہو گیا، کہ جی ہاں شیطان تو بند ہوا ہے، لیکن اپنے من کی دنیا میں ہزاروں شیطان انہوں نے پالے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے معاون ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس کو اور کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ معمول کے مطابق پورے مہینے کو وصول کرنے کا ارادہ پہلے دن سے کریں تو پھر ان بقیہ 10 دنوں کو شاپنگ کے نام پر تباہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ یہاں سیلم پور میں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ کا حال اب دیکھیے گا آپ۔ اب رمضان کی ساری رات دکاندار بھی بیٹھے ہیں اور یہ تو دعائیں مانگتے ہیں، سیزن آنے والا ہے۔ ان کی اپنی راتوں کا تو پتہ ہی نہیں، ان کا تو سیزن آ رہا ہے۔ خالائیں آئیں گی، پھپھیاں آئیں گی، چاچیاں آئیں گی، ان کو رشتے بنانے کا بڑا شوق ہے دکانداروں کو، اس لیے یہ تو بیٹھے، ان کی اپنی راتوں کا نہیں پتہ۔ دوڑتے بھاگتے تہجد پڑھیں گے، دوڑتے بھاگتے سحری کھائیں گے، ایک ہاتھ سوٹ پر ہوگا، دوسرا ہاتھ روٹی کے لقمے پر ہوگا، اور نظریں باجی پر گڑی ہوں گی، اور رقم بتا رہے ہوں گے اتنے روپے کا سوٹ ہے۔ اس طرح رمضان گزرے گا، اس طرح رمضان کی راتیں کٹیں گی، اور جیسے یہ اپنی انتہا کو پہنچے گا، اور وہ ایک رات آئے گی جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی چاند رات، تو دنیا چاند دیکھ کر یہ حکم یہ کہ اپنے بقی پورے رمضان کا جائزہ لے، اور صبح انعام ملنا ہے، اجرت ملنی ہے، خدا کے حضور ہاتھ اٹھا لے، مجال ہے کوئی دکھتا ہو۔ رمضان گزر گیا۔ چاند دیکھنے کا مطلب تو یہ، اگر غلطی سے امام بخاری مسٹیک کر دے تو امام بخاری کو جتنا سننا پڑتا ہے نہیں سننا پڑتا۔ نہیں یار یہ تو ہر سال ہی کھا جاتے ہیں، ان کے باپ کا راج چل رہا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے اور آپ کے ذہنوں پر رمضان کے احترام کا وہ عکس ابھی نہیں آ سکا جو مطلوب ہے۔ خدا را ان بقیہ 10 دنوں کو ضائع نہ کیجیے، ان کو بھی سنبھالیے، اس آخری رات کے ساتھ سنبھالیے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور خود اپنے من کی دنیا میں جا کے تصور کیجیے کہ یہ اشرا آپ سنبھال پا رہے ہیں یا نہیں، تاکہ عید آئے تو آپ کہہ سکیں ہاں پیارے اللہ اب انعام لینے والوں کی صف میں تیرا یہ گنہگار بندہ تیری رحمت کی امید کے ساتھ کھڑا ہے، اسے بھی نواز دیجیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے کی مبارک ساعات میں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، پروردگار اسے خوب خوب وصول کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔